آج میں آپ کے لیے ایک ایسی دل دہلا دینے والی کہانی لے کر آئی ہوں جس کو سن کر آپ کی روح کانپ جائے گی۔ عظمیٰ ہمارے گاؤں کی خوبصورت مگر تیز ترار لڑکی تھی۔ اس نے میٹرک ہمارے ساتھ کیا، پھر اس کی شادی ہو گئی۔ جو شادی تھی خانہ بربادی تھی، کیونکہ ایسی شادی خدا کرے کسی کی نہ ہو جو کئی گھر بار برباد اور کئی دل ویران کر دے۔ جن دنوں عظمیٰ 8ویں جماعت میں پڑھتی تھی، اس کے رنگ ڈھنگ بدلنے لگے تھے۔ میں کافی دنوں سے دیکھ رہی تھی کہ وہ ہواؤں میں اڑنے لگی ہے۔ دراصل وہ اپنے خالہ زاد فتح سے ریاضی پڑھتے پڑھتے محبت کے سبق پڑھنے لگی تھی، جس کا علم صرف مجھے ہوا اور کسی کو اس بات کی خبر نہ تھی۔ مجھے بھی یوں پتہ چلا کہ جب میں نے ایک دن اس کی کتاب سے فتح کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ میرے ساتھ کلاس میں بیٹھتی تھی۔ اس دن میں اردو کی کتاب بھول آئی تھی اور سبق پڑھنے کے لیے میری باری تھی۔ ہماری استانی ریڈنگ کرا رہی تھی۔ جب انہوں نے میرا نام پکارا تو میں نے جلدی سے عظمیٰ کی کتاب کھینچ لی اور سبق ڈھونڈنے کے لیے اوراق پلٹنے لگی۔ تبھی وہ خط سامنے آ گیا۔ میں نے اپنے حصے کا پیراگراف پڑھا اور خط جو میرے پاؤں میں گرا پڑا تھا اٹھا لیا، اور جب پڑھا تو سارا قصہ سمجھ میں آ گیا۔ میں نے عظمیٰ سے پوچھا، یہ کس کا خط ہے؟ بولی، تمہیں کیا؟ خط مجھے دو۔ میں نے کہا، اگر مجھے سچ مچ بتا دو گی تو کسی کو نہیں بتاؤں گی، ورنہ میں یہ خط استانی صاحبہ کو دے دوں گی۔ اس دھمکی سے وہ ڈر گئی، حالانکہ وہ میری سہیلی تھی، میں ایسا کبھی نہ کرتی۔ بہرحال اس نے مجھے پھر ساری بات بتا دی۔ میں نے کہا، دیکھو، تمہاری شادی اگر خالہ زاد سے ممکن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس چکر کو چھوڑو، کیونکہ پھر تمہیں ہی تکلیف ہوگی۔ اس نے کہا، اب میں فتح کا خیال دل سے نہیں نکال سکتی۔ ہم نے اکٹھے مرنے جینے کی قسمیں کھائی ہیں، اور آخر ہماری شادی کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ کوئی غیر تو نہیں ہے، میری سگی خالہ کا بیٹا ہے، اور ہمارے گھر ساتھ ساتھ ہیں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا کچھ ہوا مجھے خبر نہیں۔ میں اس سے نہ پوچھتی اور نہ وہ مجھے بتاتی تھی۔ لیکن جب ایک روز جب عظمیٰ اسکول آئی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، جیسے رو کر آئی ہو۔ میں نے ہمدردی سے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا تو وہاں ساون بھادو کی جھڑی لگ گئی۔ رونا بند کرو اور مجھے بتاؤ بات کیا ہے؟ بڑی مشکل سے بولی، امی ابو کی لڑائی ہو گئی ہے۔ امی روٹھ کر میکے چلی گئی ہیں اور ابو ان کو طلاق دے رہے ہیں۔ کس بات پر؟ میرے منہ سے اچانک نکل گیا۔ امی نے ضد کی کہ میں نے عظمیٰ کی شادی فتح سے کروں گی، جبکہ ابو کہتے ہیں میں اپنے بھائی کو زبان دے چکا ہوں اور عظمیٰ کی شادی میرے بھتیجے دلدار سے ہوگی۔ کیا تمہاری امی تمہاری اور فتح کی محبت سے واقف ہیں؟ ہاں، تبھی تو اس رشتے کی خاطر ابو کے سامنے ڈٹ گئی ہیں۔ لیکن وہ کسی طرح مانتے ہی نہیں، یہاں تک کہ نوبت طلاق پر پہنچ گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر تم نے لڑکی اپنے بھانجے سے بیاہی تو میں تم کو طلاق دے دوں گا اور شادی میں بھی نہیں بیٹھوں گا۔ امی روٹھ کر میکے چلی گئیں۔ یہ تو واقعی پریشانی کی بات ہے، لیکن اب کیا ہوگا؟ ابو کی جیت ہوگی اور کیا ہوگا؟ امی اس عمر میں طلاق لینے سے رہیں۔ میری اور فتح کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ عظمیٰ کی بے بسی دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ وہ واقعی اپنے خالہ زاد سے محبت کرتی تھی اور بقول اس کے یہی حال فتح کا تھا۔ وہ نہ کچھ کھاتا اور نہ پیتا تھا، سارا دن پریشانی میں آوارہ گھومتا رہتا تھا۔ ماں کی ہار ہو گئی اور باپ جیت گیا۔ عظمیٰ کی امی گھر آ گئیں اور شوہر کی دھمکی کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ عظمیٰ کی بری حالت تھی، اس کو اپنے چچا زاد دلدار ذرا بھی پسند نہ تھا۔ وہ تو اس رشتے کے طے ہونے پر نہ جیتی تھی اور نہ مرتی تھی، بس یہی کہتی تھی کہ دیکھ لینا روبینہ، میں کیا کرتی ہوں۔ اگر انہوں نے میرے اور فتح کے ارمانوں کا خون کیا تو میں بھی مزہ چکھا دوں گی۔ میں سوچتی تھی یہ بے بس اور مجبور لڑکی بھلا کیا کر سکتی ہے، کسی کو کیا مزہ چکھا سکتی ہے؟ ایسے ہی فضول بک بک کر کے اپنا غصہ نکالتی رہتی ہے۔ جب رخصتی کا وقت آئے گا تو رو دھو کر چپ چاپ رخصت ہو جائے گی اور باقی ماندہ زندگی ایسے ہی مجبور ہو کر گزار دے گی، اور ہوا بھی کچھ یوں۔ اور باقی زندگی ایسے ہی مجبور ہو کر گزار دے گی، اور ہوا بھی یہی۔ وہ دن آ گیا جب عظمیٰ دلہن بنی، ہمیں بھی دعوت نامہ ملا۔
میری تو کلاس فیلو تھی اور میں اس کی رازدار بھی تھی۔ یوں میں بھی شادی میں گئی تھی۔ وہ دلہن بنی بیٹھی، سرخ جوڑے میں حور لگ رہی تھی، زیورات میں پیلی ہو رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر وہ خوشی اور رونق، ارمانوں کی چمک نہیں تھی جو دلہنوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔ مجھے اس پر بڑا ترس آیا۔ اگر دل شادی سے پہلے کسی کی محبت سے آشنا ہو جائے تو بھی اکثر لڑکیاں اپنے دلہا کو قبول کر لیتی ہیں، کیونکہ جیون ساتھی کی محبت بھری باتیں اور حسن سلوک اس کا دل جیت لیتا ہے، لیکن بعض ذہن کسی صورت بھی کسی اجنبی کو قبول نہیں کرتے۔ یہی حال عظمیٰ کا تھا۔ اس کا دلہا ہوا اجنبی نہ تھا، لیکن عظمیٰ کے دل نے اسے قبول نہیں کیا۔ حالانکہ دلدار ایسا برا بھی نہیں تھا۔ وہ 20 برس کا سیدھا سادہ معصوم سا خوش شکل لڑکا تھا جو اپنی شادی کے دن اس قدر خوش تھا کہ اپنے آپ میں ہی نہیں سما رہا تھا۔ خوشی سے دوستوں کے بیچ چمک رہا تھا اور قہقہے بلند کر رہا تھا۔ اس کو خبر نہ تھی کہ اس کی دلہن اندر بیٹھی اس سنجوگ پر نہ صرف خون کے آنسو بہا رہی ہے، بلکہ دل ہی دل میں اس کے مرنے کی دعائیں بھی مانگ رہی ہے۔ کیا کوئی دلہن ایسی ہوگی جو عین شادی والے دن خود کو یا اپنے دلہا کے مرنے کی بد دعا کرتی ہو؟ لیکن بعض ایسی دلہنیں ہوتی ہیں جن کو اپنے دل پر قابو نہیں ہوتا، اور عظمیٰ بھی انہی میں سے ایک تھی۔ اس کی طبیعت کچھ ایسی ہٹ درم تھی کہ وہ حالات سے سمجھوتہ نہ کر سکتی تھی اور خلاف مزاج بات پر بھڑک جاتی تھی۔ اس کو جو لباس پسند نہیں ہوتا تھا وہ اس کو کبھی نہیں پہنتی تھی۔ اگر اسے کوئی ناپسند چیز ملتی تو اٹھا کر پھینک دیتی تھی۔ اس کا جیون ساتھی کوئی تحفہ نہ تھا، سچ مچ کا جیتا جاگتا انسان تھا، لیکن اس کو پسند نہ تھا۔ وہ اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا چاہتی تھی، اس لیے پہلے دن سے ہی انبن ہونے لگی۔ بہرحال لڑکے نے یہ سوچ کر قربانی دی کہ نئی دلہن ہے، کیا کہوں، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ وقت گزرتا گیا مگر بات بننے کی بجائے بگڑتی ہی گئی۔ کئی بار عظمیٰ نے اپنی چچی سے کہا، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میکے بھجوا دیں۔ چچی عقل مند تھی، اس نے سوچا کہ پہلے لڑکیاں جب میکے والوں سے جدا ہوتی ہیں تو گھبرا جاتی ہیں، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بات بن جائے گی۔ اس نے اس کو پیار سے جھوٹی تسلی دی۔ فکر نہ کرو، میں تمہاری ماں کو بلوا کر تمہیں میکے بھجوا دوں گی۔ دلدار سے بھی عظمیٰ نے بہت دفعہ کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، لیکن اس نے بھی بات نہ سنی، ان سنی کر دی۔ سب کا یہی خیال تھا کہ والدین کا گھر چھوڑنا لڑکی کے لیے دشواری کی بات ہے، اس لیے عظمیٰ بھی پریشان رہتی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ نئے گھر میں رچ بس جائے گی۔ یوں شادی کو 3 ماہ گزر گئے اور چوتھے ماہ واقعہ رونما ہو گیا، جس کو سن کر سبھی حیرت زدہ رہ گئے۔ دلدار کا اپنا جنرل اسٹور تھا، وہ اسٹور بند کر کے گھر آ رہا تھا کہ راستے میں 2-3 نوجوان جو اس کے واقف کار بھی نہ تھے، اس کو نہر میں نہانے کے لیے کہا۔ دلدار نے پہلے تو منع کر دیا، مگر وہ بہت اصرار کرنے لگے تو وہ لحاظ میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اس کو نہر کے کنارے ایسی ویران جگہ لے گئے جہاں درختوں کے جھنڈ تھے۔ انہوں نے پہلے تو دلدار کو قتل کیا، پھر اس کے چہرے پر تیزاب ڈال کر اس کی شکل بگاڑ دی اور نہر کنارے پھینک کر چلے گئے۔ دلدار اکثر گھر سے والدین کو بغیر بتائے 1-2 دن کے لیے چلا جاتا تھا، اس لیے اس کے والدین پریشان نہ ہوئے۔ جب 2 دن گزر گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کو نہر کنارے سے ایک لاش پڑی ملی۔ انہوں نے کہا، یہ آپ کے بیٹے کی نہ ہو، مگر کون سے ماں باپ ہوں گے کہ اپنے بیٹے کو مرا ہوا تصور کرنا چاہتے ہوں۔ ان سے یہ بات برداشت نہ ہوئی اور انہوں نے جا کر لاش دیکھنے سے انکار کر دیا اور پیروں فقیروں سے رابطے کرنے لگے۔ تب ایک سیانے فقیر نے کہا، میں نے استخارہ کیا ہے، آپ لوگ جا کر لاش ضرور دیکھ لیں۔ ادھر جب ڈی ایس پی صاحب کو پتہ چلا کہ ایک لاش نہر کنارے ملی ہے اور ان لوگوں کا بیٹا بھی غائب ہے، تو انہوں نے خود آ کر کہا، ہسپتال جا کر ایک بار اس مرحوم کے کپڑے ضرور دیکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ مرنے والا آپ ہی کا بیٹا ہو۔ مگر باپ کے دل نے ہمت نہ کی۔ جب پولیس آفیسر نے دیکھا کہ ان لوگوں میں حوصلہ نہیں ہے تو اس نے ہسپتال سے نعش کے کپڑے منگوا کر دلدار کے والد کو دکھائے۔ باپ کپڑے دیکھ کر پچھاڑ کھا کر گر گیا اور ماں بھی بے ہوش ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم ہو چکا تھا۔ یہ واقعی دلدار تھا جس کو نہ جانے کن سنگ دلوں نے جانے کس وجہ سے ختم کر دیا تھا۔ پرچہ درج کروایا گیا
وہ لوگ پکڑے گئے۔ ان میں فتح بھی تھا، جس نے محبوبہ کو اس کے شوہر کے چنگل سے نجات دلوانے کے لیے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر یہ انتہائی اقدام اٹھایا تھا۔ کیونکہ اس کی محبوبہ وہاں نہ ہوش تھی۔ کچھ دن تفتیش ہوئی، سب نے سمجھ لیا کہ فتح اب نہیں بچ سکتا، مگر اثر و رسوخ اور پیسہ کام آ گیا۔ کچھ دن جیل میں رہنے کے بعد وہ تینوں آزاد ہو گئے۔ اس واقعے میں عوام نے ہڑتال بھی کی اور جلوس بھی نکالے۔ وکیل نے کہا کہ چونکہ پرچہ دیر سے درج ہوا ہے، اس لیے پرچہ کچا ہے اور ڈاکٹر نے پیسے لے کر پوسٹ مارٹم کی رپورٹ ٹھیک نہیں بنائی، اسی وجہ سے انصاف نہیں مل سکتا۔ اب لوگ قاتل کو بھول جائیں۔ اس واقعے کے بعد بہت سے لوگوں نے یقیناً یہ سوچا ہوگا کہ اب زمانہ بدل گیا ہے اور لڑکی کی شادی اس کی مرضی سے ہی کرنی چاہیے۔ زبردستی کی شادی میں کبھی عورت کو گھٹ گھٹ کر مر مر کر جینا پڑتا ہے اور کبھی ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے گھر برباد اور دل ویران ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔